وسلم نے اپنی امت کے معزز اور احترام والے لوگوں کا تذکرہ یوں فرمایا: اشراف امتی حاملۃ القرآن، میری امت کے معزز لوگ وہ لوگ ہیں جو حامل قرآن ہیں، قرآن مجید کے حامل ہیں۔ حامل قرآن سے صرف حافظ قرآن اور قاری قرآن مراد نہیں، یہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے تو درجے بہت بلند ہیں، ان حضرات کے درجے، حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو، ساتھ شرائط بھی ہے۔ لیکن حاملۃ القرآن سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور اس کا صحیح فہم حاصل کرتے ہیں اور قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کے صحیح فہم کے لیے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کے ترجمے سے واقفیت رکھتے ہوں، قرآن سمجھنے والے ہوں اور دوسروں تک پہنچانے والے بھی ہوں۔ اس حدیث کا دوسرا جملہ بھی بہت فضیلت والا ہے اور اللہ کے قرب کا وہ بھی ذریعہ ہے، وہ بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے سب سے قرب کا بڑا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جی، قرآن مجید، قرآن مجید۔ دوسری بات اس جملے میں فرمائی وَأَصْحَابُ اللَّيْلِ، رات کی نماز پڑھنے والے اللہ کے ہاں معزز لوگ ہیں۔ میرے استاد محترم نے ایک جملہ فرمایا تھا، میرے خیال میں 95 میں میں نے یہ جملہ سنا تھا، مجھے ایسے یاد آتا ہے اور آج غالباً شاید پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والے پر اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی نہ بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست نہ بنا لے۔ دوست بنائے بغیر اللہ اس کو موت نہیں دے گا، جب دوست بنا لے گا تو پھر کہے گا آ جا میرے پاس۔ اور حدیث میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، فرائض نماز کے بعد جو افضل ترین نماز ہے وہ صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز ہے، اس کا بھی اہتمام کریں۔ اگر آپ کی توجہ تو ایک بھی کی بات کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سردی کا موسم میرے امت کے لیے مفید ہے۔ میں نے جب یہ حدیث پہلی دفعہ سنی تو مجھے تھوڑی سی حیران ہوئی، بڑا صاحب تک رابطہ کیا، فرمایا سردی مفید ہے، دن چھوٹے ہیں روزے رکھ لو، راتیں بڑی ہیں تہجد پڑھ لو۔ اور دوسری حدیث بھی صاف سنا دیتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادتی من امتی القرآن، میری امت کی افضل ترین عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے، کیونکہ قرآن مجید اپنے سیکھنے اور سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست جوڑتا ہے۔ اب کیا حدیث کا ترجمہ کیا کیا کہ اس امت کی افضل ترین عبادت کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دل میں خیال آئے گا مولوی صاحب نماز 5 گانا فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، حج بھی فرض ہے صاحب استطاعت پر، تو آپ نے اس کو محبوب ترین کہا۔ جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو کس نے بیان کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جن عبادات جو فرائض انسان پر عائد ہوتے ہیں وہ کس نے بتایا ہے؟ قرآن مجید۔ اور نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے، ذرا آپ بھی دہرا لیں، قرآن مجید کی تلاوت نماز میں فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا فانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پوشیدہ یا اعلانیہ طور پر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی مراد ہے، صدقہ خیرات بھی مراد ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟
کمزوری کی وجہ سے، کسی محتاجی کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ احتیاجی سے بھی پاک، محتاجی سے بھی پاک، پریشانیوں سے بھی پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ مشکل ہے نہ کوئی دشواری ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو دو چیزیں بتائی ہے، اس امت کا شرافت، اس امت کی عزت اور افضل ترین عبادت وہ قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری فجر کی کلاس کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس ترقی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے۔